پر ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے تاکہ یہ سماج، یہ کمیونٹی ہماری بہتر ہو سکے۔ ان حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دھرمپور کا محلہ اتنی بڑی مسلم آبادی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سینکڑوں ایسے مسلمان یہاں ہیں جو اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک منصوبہ بند جو نظم ہونا چاہیے، جو اجتماعی نظم ہونا چاہیے، وہ اجتماعی نظم نہیں ہے، جس سے اس سوسائٹی کی فلاح کے سلسلے میں، اس کے گروتھ کے سلسلے میں، اس کے ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ایسا منصوبہ، ایسا نظم یہاں نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک اجتماعی نظم ہونا چاہیے، اور اس نظم کے تحت تمام اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو اس میں رکھتے، اور وہاں سے کوئی ڈیسیزن لیا جاتا، اور کسی کے معاشی مسئلے کا معاملہ ہو، تعلیمی مسئلہ کا معاملہ ہو، روزگار کے سلسلے میں کوئی معاملہ ہو، اس سے وہاں کے پرابلم کو، اس کے مسائل کو حل کیا جاتا۔ جبکہ اسلام کی روح یہ ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہمیں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف آنی چاہیے، بغیر اجتماعیت کے اسلام نہیں ہے، لیکن ہم انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جس نے اجتماعیت سے اپنے آپ کو الگ کیا، گویا اسلام سے الگ ہو گیا، اللہ یہ کہ پھر وہ واپس نہ چلائے۔ نظم زکوٰۃ کا بھی معاملہ اجتماعیت سے، اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس زکوٰۃ کا 8 مدات ہے، 8 مدات پہ ہمیں زکوٰۃ کے رقم کو خرچ کرنی چاہیے، اور وہ فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے، طالب قرض کے لیے ہے، قرضداروں کا قرض ادا کرنے کے سلسلے کے لیے ہے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور مسافر کو مدد کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام مالداروں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے ضرورت مندوں میں تقسیم کروں۔ یہ زکوٰۃ کی جو خرچ کرنے کے سلسلے میں جو کنسیپٹ ہے اسلام کا، وہ یہ کہ ہم انفرادی طور پر اپنے زکوٰۃ کی رقم کو خرچ نہیں کر سکتے، یہ اسلام کی روح کے خلاف۔ اس کے لیے ایک اجتماعی نظم قائم کرنا چاہیے، ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے، اور اس نظم کے تحت جو ہے اپنے اس زکوٰۃ کی رقم کو سوسائٹی کی فلاحی کے لیے اس میں خرچ کرتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں پلاننگ بنانی چاہیے۔ اور آخری اور چوتھی بات یہ کہ